تیسرا سوال ہے ہمارے بھائی عامر خان کا، وہ سوال کر رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرے یہ ہے کہ میں اچھا میرا سوال یہ ہے، سوال لکھنا بھول گئے، میرا سوال یہ ہے کہ میں اللہ کی بہت عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں رہتی ہے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتا ہوں، بہت ساری صورتیں جو مفتی اے ایم قاسمی بتاتے ہیں، بٹ پھر بھی دماغ میں برے خیالات آتے ہیں کہ اللہ میری نہیں سنتے، پھر میں ترنت استغفار پڑھتا ہوں، تو اس سے مجھے گناہ ہوگا اور کیا عبادت قبول نہیں ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اور میرے ابو بہت پریشان ہیں قرض کو لے کے، پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے اور کوئی عمل بھی بتا دیجیے کہ قرضہ جلدی اتر جائے۔ نمبر 3، قرآن اگر موبائل میں ہے اور موبائل گر جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ پلیز بتائیں۔ السلام علیکم۔ ان کے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اتنی نماز اور تسبیح ہاتھ کرنے کے باوجود ذہن میں وسوسے اور برے خیالات آتے ہیں تو کیا اس سے گناہ ہوگا یا پھر اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے، ذہن میں وسوسے آنے سے گناہ نہیں ہوتا جب تک انسان ان کو اپنی زبان سے ادا نہ کرے اور یا اس کا خیال دل میں نہ جما لے، ان پر یقین نہ کر لے۔ بہرحال یہ کہ وسوسے آتے ہیں تو آپ جو ہے اللہ سے دعا کریں، پناہ مانگیں ایسے وسوسوں سے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس خاص طور پر پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ کہ آپ نے یہ پوچھا کہ گناہ ہوگا، گناہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، مجھے یاد ہے کہ میں نے کہیں اس طرح پڑھا ہے کہ ایک یہودی نے آ کے اعتراض کیا تھا صحابہ کے زمانے میں کہ ہم نے سنا ہے کہ جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو ان کو برے برے خیالات آتے ہیں۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ ہاں ایسا ہی ہے، کہنے لگا ہم جب اپنی رب کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی خیال نہیں آتے۔ تو غالباً اس کے اس اعتراض کا جواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ فرمانے لگے چور اسی گھر میں آتا ہے جس میں خزانہ ہوتا ہے، جو ڈبہ پہلے ہی خالی ہے اس میں چور کیا کرے گا آ کر؟ تو مطلب یہی ہے کہ وسوسے اگر آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ شیطانی وسوسے آتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس ہی آتے ہیں، غیروں کے پاس نہیں آتے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کی جائے، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ سبھی سننے والوں سے کہتے ہیں کہ دعا کریں ان کے لیے خاص طور پر اور سبھی مسلمانوں کے لیے کہ اللہ رب العزت تمام مقروض کے قرض کی ادائیگی فرمائے۔ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اوپر قرض ہے، قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اللہ ان کو آسانی فرمائے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرض کے لیے عمل پوچھا ہے تو سب سے بہترین عمل تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں۔ دوسرا یہ کہ صدقہ کریں۔ صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 100 روپے صدقہ کریں، آپ 10 روپے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 روپے ہی صدقہ کریں، آپ 1 روپیہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ جتنا چاہیں اتنا صدقہ کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم اگر موبائل میں ہو اور موبائل گر جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ جی بالکل گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم جب موبائل کی اسکرین پر آپ کے پلے ہو رہا ہے اور آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں تو اچھی طرح سے موبائل کو بھی رکھ لیا کریں بادب، جسے قرآن کریم کو رکھا جاتا ہے کسی رحل یا تکیے وغیرہ پر، اس کے بعد ہی اس کو پڑھیں، یا اگر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں تو اچھے سے پڑھیں۔ بہرحال گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا ہو جائے اور قرآن کریم اسکرین پر پلے ہو رہا ہے تو تھوڑی سی بے ادبی ہے اس کی قرآن کریم کی، تو اس کے لیے اللہ سے توبہ کر لیں۔ بہرحال یہ کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر اس کو نہیں گرایا ہے، جان بوجھ کر بے حرمتی نہیں کی ہے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر صرف موبائل گرا ہے، قرآن کریم اسکرین پر پلے نہیں ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔